تاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی نوجوانی کو، اپنے جوان ہونے کو، اپنے بوڑھے ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا وغناک قبل فقرک، اور اپنے امیر ہونے کو، اپنے غریب ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا وفراغک قبل شغلک، اور اپنے فارغ اوقات کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا۔ سب سے پہلے ہمارے آقا نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ تو جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ہم عبادات بھی اپنی زندگی میں ایڈ کریں، کیونکہ کئی ایسے بزرگ حضرات کو میں نے سنا کہ وہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم جوانی میں عبادت کرتے، کیونکہ جوانی کی عبادت کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ کیونکہ جو شخص جوانی کے اندر عبادت کرتا ہے اس کو جو دلی سکون ملتا ہے، پھر اس کا بڑھاپا بھی اچھی طریقے سے گزرتا ہے، اور پھر اسے یہ کبھی افسوس نہیں مننا پڑتا کہ کاش میں جوانی کے اندر عبادت کرتا، کاش میں جوانی کے اندر کچھ نیک اعمال کرتا، ہماری جوانی بھی ایسی ہو کہ اللہ کی رضا والی جوانی ہو، اور بڑھاپا بھی پھر ایسا گزرے گا انشاءاللہ کہ اس کے اندر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحت مند بننا، صحت مند شخص جو ہے وہ بیمار کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنی غذا کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آپ صحت کا اندازہ اس سے لگا لیجیے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کتنی زیادہ آزمائش ہو جاتی ہے، بخار چڑھ جائے، کتنے سارے کام ہمارے رک جاتے ہیں اور بڑی آزمائش ہوتی ہے، پیسہ الگ خرچ ہوتا ہے بیماری کے اوپر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی غذا کا خیال رکھیں۔ غذا اگر ہماری درست ہوگی اور فاسٹ فوڈ وغیرہ اگر ہم زیادہ نہیں کھائیں گے، غذا کو اچھے رکھیں گے، سبزیوں کو ایڈ کریں گے اپنی ڈیلی روٹین کے اندر، تو انشاءاللہ ہم صحت مند رہیں گے۔ پھر فرمایا وغناک قبل فقرک، اور اپنے مالداری کو اپنے غریب ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ تو جو مالدار حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیں، اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ راہ خدا میں خرچ کریں، کچھ نہ کچھ راہ خدا میں خرچ کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ مسجد بنائیں، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ مدرسہ بنائیں، آپ جامعہ بنائیں کہ جس کے اندر عالم اور مفتی تیار کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیسے کو علمی کاموں میں خرچ کریں۔ کئی کتابیں علماء کرام نے لکھی لیکن وہ نہیں چھپ پا رہی، وجہ کیا ہے کہ پیسہ نہیں ہمارے پاس۔ ہمیں چاہیے ہمارے مالدار حضرات جو ہیں ان کو چاہیے کہ علماء کرام سے رابطہ کریں، اور جو کتابیں نہیں چھپ سکی ہمارے بزرگوں کی، علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 3000 سے زائد کتابیں لکھیں، لیکن ان کی کتابیں زیادہ نہیں چھپ سکیں۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس اتنے زیادہ مال نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی کتابوں کو نہ چھپا سکے۔ تو اب حضرت دنیا میں تشریف فرما نہیں رہے، تو جو مالدار حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ ان بزرگان دین کے ہمارے جو بزرگ گزرے ان کی کتابوں کو چھپائیں۔ پھر حضور نے فرمایا وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فارغ اوقات کو اپنی مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ تو ہم جب بھی فارغ ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم ان فارغ اوقات میں کچھ نہ کچھ اچھے کام کریں، کچھ نہ کچھ اپنی لائف کے اندر ویلیو ایڈ کرنے کی کوشش کریں، کچھ نہ کچھ اپنے
اسکلز پر توجہ دیں، اور فارغ اوقات میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ذکر اللہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اگر آپ نے قرآن مجید کی ترجمہ و تفسیر نہیں پڑھی تو تفسیر صراط الجنان پڑھیں، ترجمہ کنز العرفان پڑھیں، مفتی قاسم صاحب کی تفسیر ہے اور یہ مفتی قاسم صاحب کا ترجمہ ہے، بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی سہل انداز میں مفتی صاحب نے قرآن مجید کی یہ تفسیر لکھی ہے، تو اس کو موبائل میں بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان لکھیں گے پلے اسٹور پر تو یہ تفسیر آ جائے گی۔ تو اپنے فارغ اوقات کو فروٹفل بنائیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ کریں، تو ان فارغ اوقات کو ایسے نہ جانے دیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اپنے فارغ اوقات کو اپنے مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو، ان فارغ اوقات سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھانا۔ اور پانچویں چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، یعنی موت آنے سے پہلے جو کچھ کرنے ہیں، نیک اعمال جو کرنے ہیں، فرائض الہی جو اللہ پاک نے ہم پر فرض کی ہیں چیزیں، واجبات جو ان پر ہیں، وہ ان کو پورا کیا جائے۔ اگر حقوق اللہ معاذ اللہ ہم سے تلف ہوئے ہیں تو ان حقوق اللہ کی، حقوق العباد کی ادائیگی کر لی جائے، موت آنے سے پہلے توبہ کر لی جائے، کیونکہ کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ جو کافر ہے یا پھر جو سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی منکر ہے، جو اللہ پاک کو نہیں مانتا، وہ شخص بھی یہ بات ضرور تسلیم کرتا ہے کہ موت ہر کسی کو آنی ہے، ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے، ہر کسی نے مرنا ضرور ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہم اسلام پر عمل کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرائض و واجبات پر بھی عمل کریں، صرف دنیا کے اندر ہی مشغول نہ ہو جائیں، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ دینی اپنی جو کام ہمیں کرنا جو ہم پر لازم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بھی بجا آوری کریں، کیونکہ مرنے کے بعد پھر ہمیں موقع نہیں دیا جائے گا۔ مرنے کے بعد جب موت آ جائے گی تو پھر موقع نہیں ملے گا، پھر آخر میں حساب کتاب ہونا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کہ وہ جس کو بخش دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے، وہ اگر پکڑ فرمانے پر آئے تو چھوٹی بات پر بھی وہ پکڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ خود مختار ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسے کام کر جائیں کہ جو ہمارے بعد آنے والوں کے لیے فائدہ مند ہو، اور بعد میں آنے والے بھی اس سے نفع اٹھائیں، اور اپنی زندگی میں فرائض و واجبات کی بھی پابندی کریں۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو آج سے ہی نماز پڑھنا شروع ہو جائیں۔ اگر آپ نے روزے نہیں رکھے گزشتہ رمضان جتنے بھی رمضان گزرے ہیں تو ان کی قضا کرنے لگ جائیں۔ اگر آپ نے نمازیں قضا کی ہیں تو ان قضا نمازوں کو پڑھنے لگ جائیں، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ پھر موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاج نظر ہے حال میرا سرکار